اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہر دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو قدرت کی ان نشانیوں کی وجہ سے جلوہ طراز ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں، اور اپنی سطوت و شوکت کی قہرمانیوں سے نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء پردازی کا زور ہوگا۔ اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ، جو کہ بلا شبہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑے تجسس کا باعث ہے کہ آخر کون تھے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کی شناخت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کوئی انہیں یونان کا شہزادہ سکندر اعظم بتاتا ہے، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، اور کوئی انہیں ایران کا بادشاہ بتاتا ہے، یعنی سائرس دی گریٹ، اور یہ وہ نام ہیں کہ جو یقیناً آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ لیکن ذوالقرنین کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کسی زمانے میں عرب کے ایک بادشاہ تھے۔ لفظ ذوالقرنین کا مطلب دو کرن والا ہے، اور لفظ کرن کے عربی میں 35 معنی ہیں۔ کرن کا ایک معنی دو سینگوں والا ہے، اور اسی معنی کی وجہ سے کچھ مفسرین کہتے ہیں چونکہ ذوالقرنین اپنے سر پر دو سینگوں والا ایک خود یعنی ہیلمٹ پہنتے تھے، اس لیے ان کا یہ نام ہوا۔ ذوالقرنین کا ایک مطلب 2 صدیوں والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی حیات اور حکومت 2 صدیوں پر محیط تھی، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں چونکہ وہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گئے تھے، اس لیے بھی ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ کچھ مفسرین کے مطابق ذوالقرنین کا مطلب زمانے سے منسوب ہے، یعنی کہ ایک وہ زمانہ تھا جب ذوالقرنین نے زمین میں سفر کیے تھے اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کیا تھا، اور دوسرا زمانہ وہ ہوگا جب یاجوج ماجوج نے دوبارہ کھل جانا ہے، یعنی قیامت سے بالکل قریب کا وقت۔ کچھ علماء اور مفسرین کے مطابق ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین اس لیے ہوا کیونکہ ان کے سر کے دونوں جانب بالوں کی لمبی لمبی لٹیں لٹک رہی تھیں۔ الغرض ذوالقرنین کے نام کے کئی معنی اور کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ فی الوقت ذوالقرنین کے نام سے آگے بڑھتے ہیں کہ آخر وہ کون تھے۔ ذوالقرنین کے متعلق ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یونان والے سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس نظریے کی شہرت کا اندازہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ ہماری موجودہ نسلوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ذوالقرنین کا پورا نام ذوالقرنین سکندر بیٹھ چکا ہے۔
بلکہ آج بھی کئی لوگ واقعہ سناتے ہوئے لفظ ذوالقرنین سکندر کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ایسا ماننے کی کچھ وجوہات تھیں اور کچھ ایسے دلائل تھے کہ کیا واقعی الیگزینڈر دی گریٹ ہی ذوالقرنین تھے یا نہیں۔ سکندر اعظم یا پھر الیگزینڈر دی گریٹ کو اس کی کئی باتوں اور وجوہات کی بنا پر ذوالقرنین سمجھا جاتا ہے۔ سکندر اعظم آج سے تقریباً 2300 سال گزرے ایک یونانی شہزادے کا نام تھا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو الیگزینڈر دی گریٹ کے ہی ذوالقرنین ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ ایسا ماننے کی ایسی کیا وجوہات تھیں؟ سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ ایک یہ تھی کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی بالکل ذوالقرنین کی طرح ہی مغرب سے لے کے مشرق تک کا سفر کیا تھا۔ اس نے یونان کے ایک شہر میسوڈینیا سے اپنے ملٹری سفر کا آغاز کیا اور علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا ہندوستان تک آ پہنچا اور دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جسے آج ہم گریک امپائر کہتے ہیں۔ پھر الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اورل پہاڑوں کے علاقے یعنی جو آج کا ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور کچھ حد تک ایران کا علاقہ بھی ہے، یہاں جب الیگزینڈر دی گریٹ نے سکائتینز یعنی جنگجو قوم کو ہرایا تھا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت ان پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، جو ذرا نیم وحشی قسم کے لوگ تھے، تو الیگزینڈر دی گریٹ نے انہیں باقی دنیا سے دور رکھنے کے لیے کوکاکس پہاڑوں کے سلسلے میں ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ وہ لوگ الیگزینڈر دی گریٹ کی بسائی ہوئی ایک مہذب دنیا کی طرف نہ آ سکیں۔ اور شاید بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی یہ دیوار دی گیٹس آف الیگزینڈر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کا ذکر یونانی زبان میں لکھے جانے والی ایک بہت مشہور کتاب دا سیرک لیجنڈز میں بھی ہے۔ یہ کتاب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے لکھی گئی تھی اور کافی مشہور کتاب تھی، اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ آپ اسے کسی اور نام سے جانتے ہوں، مثلاً دی الیگزینڈر رومانسز یعنی سکندر اعظم کی زندگی کے واقعات کی کتاب۔ 16ویں صدی کی انگریزی میں رومانسز روزمرہ کے کاموں کو کہا جاتا تھا۔ اس کتاب میں کچھ باتیں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ شاید الیگزینڈر دی گریٹ واقعی ذوالقرنین تھے، مثلاً جیسے ذوالقرنین کو سورج ایک کالے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے ہی سیری ایک لیجنڈز میں لکھا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو مغرب میں ایک زہریلا سمندر ملا ہے کہ جس کے پانی میں اس نے سزا یافتہ مجرم کو بھیج کر سزا دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے کالے کیچڑ والوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ جو برا کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اور جس طرح ذوالقرنین کو ایک ایسی جگہ ملی تھی جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ہی اسیرک ایک لیجنڈ کے متعلق بھی ایسی ہی ایک جگہ الیگزینڈر دی گریٹ کو بھی ملی تھی جہاں کے لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے کی ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ الیگزینڈر دی گریٹ کے 2 سینگ تھے، اور ان سینگوں کے پس منظر میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو خاصی حد تک حیران کن ہے، اور یہ داستان بالکل سچائی پر مبنی ہے کہ جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے اناطولیہ میں بیٹل آف ازوس لڑی تھی اور وہاں سے آگے چل کر مصر کو فتح کیا تھا، تو اس وقت مصر کے پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کی طاقت سے متاثر ہو کر اسے آمون کا بیٹا متعارف کرا دیا تھا، اور یہ بڑی اہم بات تھی کیونکہ مصر میں آمون نامی دیوتا کا وہی درجہ ہوا کرتا تھا کہ جو یونان میں زوس کا تھا، یعنی آمون مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا، اور مصریوں کے اس دیوتا آمون کا ایک اور نام 2 سینگوں والا بھی ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کو یونان کے کم از کم 5 مورخین نے لکھا ہے۔ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب مصری پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو آمون کا بیٹا متعارف کرا دیا تو الیگزینڈر دی گریٹ نے مصریوں کے ایک مندر کا دورہ کیا تھا۔ یہ مندر لیبیا کے ایک صحرا سوا کے نخلستان میں بنا ہوا تھا، اور اس مندر کے اندر الیگزینڈر دی گریٹ نے ایک بڑی دلچسپ رسم ادا کی تھی، اور وہ رسم یہ تھی
کہ آمون کی طرح سینگوں جیسا ایک تاج پہننے کی، جو اس بات کی علامت تھا کہ الیگزینڈر دی گریٹ واقعی آمون کا ایک روپ اور زمین پر بنایا ہوا اس کا ایک بیٹا ہے۔ اور اس رسم میں لیبیا کے پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو فلپ کے بجائے آمون کا بیٹا اور ایک دیوتا متعارف کرا دیا تھا۔ وہ 5 مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ سکندر یعنی الیگزینڈر دی گریٹ خود بھی اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ وہ ایک دیوتا ہے، اور اس موقع پر سکندر اعظم نے ایسے سکے بھی بنوائے تھے جس پر اس کی 2 سینگ پہنے ہوئے ایک تصویر کھلی ہوئی تھی، اور یہ بات بہت اہم تھی۔ یونان کا ایک اور شہر بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام اسپارٹا تھا، جس کے رہنے والے باقی یونانیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے سوچ رکھتے تھے۔ یہ لوگ خود کو بالکل آزاد تصور کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ یونانیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسپارٹا سے ملے ہوئے ایک ڈاکومنٹ سے الیگزینڈر دی گریٹ اور سیوا کے نخلستان والے اس واقعے کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچ تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیوا کے مندر میں الیگزینڈر دی گریٹ خود کو ایک خدا سمجھتا ہے، تو سمجھتا رہے۔ اس سب باتوں کو جان لینے کے بعد کیا سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ کئی بڑے مورخین اور مفسرین نے الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مذہبی ہے کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں آیا وہ ایک موحد تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، سزا و جزا پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کے وہ اپنی ہر فتح کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے تھے۔ مثلاً جیسا کہ آگے چل کر جب ہم ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر کریں گے، جس میں ذوالقرنین کہتے ہیں جو مجھے اللہ نے دیا وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے دے رہے ہو، یا پھر جب وہ دیوار کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی۔ ان باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مسلمان تھے، وہ ایک موحد تھے، جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ ایک مشرک انسان تھا، یعنی کہ خداؤں پر یقین رکھنے والا۔ جب وہ یونان میں رہتا تھا تب بھی لوگ اسے زوس یعنی یونانیوں کے دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور بعد میں جب وہ مصر آیا تو کیسے وہ ایک مندر میں گیا اور سینگوں والا ایک تاج پہن کر خود کو آمون اور سینگوں والا ایک خدا اور اس کا ایک روپ متعارف کرا دیا۔ بس یونان کے الیگزینڈر دی گریٹ کا ذوالقرنین ہونا ناممکن ہے۔ ایک اور بادشاہ بھی ہیں جس کے متعلق مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مانتی ہیں کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ کون تھے؟ 2500 سال پہلے کی پرشین امپائر میں گزرے ایک بہت بڑے بادشاہ سائرس دی گریٹ یا پھر سائرس سکندر اعظم کا نام ہے۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق نظریات کو پچھلے 200 سالوں میں بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دراصل ایک تصویر کا ملنا تھا۔ سائرس وہ بادشاہ تھا جس نے پرشین امپائر بنائی تھی، یعنی وہ عظیم و شان سلطنت جو آج کے بر صغیر سے لے کر ایجپٹ یعنی مصر اور لیبیا اور پھر یونان تک پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی سلطنت تھی یا امپائر تھی۔ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی سلطنت نہیں بنی تھی۔ سائرس نے اس امپائر کا دارالخلافہ ایران کے ایک شہر پاسرگاد کو بنایا تھا، اور یہی وہ شہر ہے جہاں سے دراصل ایک تصویر ملی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سائرس دی گریٹ کو ہی ذوالقرنین ماننے لگے۔ اس تصویر میں سائرس بادشاہ اپنے سر پر سینگوں والا ایک تاج پہنے ہوئے ہے، تو کیا ایران کا سائرس دی گریٹ سکندر اعظم جو بغیر کسی شک کے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کیا وہ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ سکندر اعظم کو تاریخ کتنا بڑا بادشاہ مانتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس کو ملے ٹائٹلز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹلز یعنی کہ وہ نام جو قدیم دنیا میں کسی انسان کی فتوحات سے متاثر ہو کر اسے دیے جاتے تھے۔ سائرس کی فتوحات سے متاثر ہو کر اسے کتنے نام دیے گئے تھے؟ وہ 10 نام درج ذیل ہیں: انسانوں کا بادشاہ، پرشیا کا بادشاہ، میڈیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، عظیم بادشاہ، طاقتور بادشاہ، بابو کا بادشاہ، سمرا اور اکلیہ کا بادشاہ، اور دنیا کے چاروں کونوں کا بادشاہ۔
تو کیا بادشاہوں کا بادشاہ سائرس دی گریٹ ہی ذوالقرنین تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائرس کی سلطنت آج کے برصغیر سے لے کر شام یعنی سیریا تک پھیلی ہوئی تھی، اور سائرس کے انصاف کے متعلق تو اس کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ وہ بہت زیادہ منصف بادشاہ تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ذوالقرنین تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ یروشلم سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تقریباً 70,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد وہ بادشاہ سائرس ہی تھا جس نے یہودیوں کو آزاد کر کے انہیں یروشلم واپس چلے جانے کی اجازت دی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے یہودیوں کو اپنا دوسرا ہیکل یعنی کہ سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی بھی اجازت دی تھی، اور پھر اس کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے تھے۔ سائرس کی فتوحات اور انصاف پر مبنی ایک عظیم الشان سلطنت، اور پھر چٹان کے اس ریلیف میں سائرس کو پہنے ہوئے سینگ دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ایران کا بادشاہ سائرس سکندر اعظم قرآن پاک والے ذوالقرنین ہونے کا ایک بہت مضبوط دعوے دار ہے، کیونکہ سائرس نے ایک دیوار بھی بنوائی تھی۔ ایران کے اس بادشاہ کے دور سلطنت کا جو حصہ پرشین امپائر کا ہے، آج کے ازبکستان اور قزاقستان میں تھا، وہاں کچھ جنگلی قبائل قسم کے لوگ بھی رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ کبھی کبھار لوٹ مار کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتے رہتے تھے۔ تو اپنے لوگوں کو ان حملوں سے بچانے کے لیے سائرس نے پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی جو دشمن کو اپنے علاقے میں آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ سائرس کا ایک ایسا عمل تھا، ایک ایسا اقدام تھا کہ پھر جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سائرس ہی کو ذوالقرنین ماننے لگے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مصر میں تاج کا نام عطف تھا، یعنی 2 سینگوں والا تاج، جن میں سے ہر ایک سینگ ایک علامت ہوا کرتا تھا، یعنی ایک سینگ سچائی کی علامت اور دوسرا سینگ انصاف کی علامت۔ یعنی عام الفاظ میں جو شخص سینگوں والی بادشاہی کے تاج کو اپنے سر پر پہنے گا وہ سچائی اور انصاف کو سب سے اوپر سمجھے گا، اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ سائرس سے قرآن پاک والے ذوالقرنین کی، یعنی 2 سینگوں والے بادشاہ کے ہونے پر تقریباً یقین ہو جاتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جسے بہت بڑی سلطنت بھی ملی تھی، ایک ایسا بادشاہ کہ جو انصاف پسند اور سچائی کو پسند کرنے والا تھا، ایک ایسا بادشاہ کہ جس نے جنگلی قبائل سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دیوار بھی تیار کرائی۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے والی پورے نظریے کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا پتھر بہت طریقے سے تباہ کر دیتا ہے، اور آج اس وقت برطانیہ کے میوزیم کے روم میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اور عام زبان میں ہم اسے ڈیسائرس سلنڈر کہتے ہیں، جو کہ ایران سے کھدائیوں کے درمیان ملا ایک چھوٹا سا سلنڈر کہ جس نے ہمیں سائرس کے متعلق ایک انتہائی اہم بات پتہ چلائی، اور وہ یہ ہے کہ سائرس ایک ڈیمولینین خدا مردودو کا ماننے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مندروں کا پجاری بھی کہلوایا کرتا تھا، اور یہ وہ مندر تھے جہاں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر ارگ یعنی عراق کے ایک شہر سے ملی ایک انسپائریشن کے مطابق سائرس یہ بھی کہتا ہے کہ عظیم دیوتاؤں نے تمام زمین میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ یہ سائرس ہی تھا جس نے مردوک کے مجسموں کو تعمیر کروا کے انہیں ٹھیک کروایا، اور دوبارہ سے مندروں میں رکھوایا گیا، اور انہیں وہاں نصب کرایا گیا تاکہ ان کی پوجا ہوتی رہے۔ اور سائرس کی یہ حرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ایک مشرک بادشاہ تھا، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا انسان، آگ کو مقدس سمجھنے والا انسان، جبکہ قرآن پاک والے ذوالقرنین واضح طور پر واحد خدا پر یقین رکھنے والے تھے۔ بس ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 نام جو کہ بہت مشہور ہو گئے، یہ ذوالقرنین نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی مشرک تھے۔ اس طرح در حقیقت ناموں کی ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین تھے۔ ان میں عرب کے بادشاہ بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ بس جب ان کے متعلق بھی معلومات کو اکٹھا کیا گیا تو نتیجتاً یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی ذوالقرنین نہیں ہیں۔
اس طرح ذوالقرنین کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ ذوالقرنین کون ہے اور ان کی حقیقی زندگی کیا ہے، یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔